بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم شب برات کے بارے میں تفصیلی گفتگو احادیث کی روشنی میں کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں شب برات کا مطلب کیا ہے۔ لفظ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آزادی۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 736 میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہ دیکھا۔ اسی طرح ترمذی شریف کی ایک اور حدیث نمبر 739 میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، میں آپ کو دیکھنے آپ کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ناظرین، ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ شب برات میں عبادت کرنا، قبرستان جانا سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شب برات یا 15ویں شعبان کی نصف رات میں قبرستان جانے کا التزام کرنا اور نہ جانے والوں کو برا سمجھنا بدعت ہے۔ ناظرین، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ شب برات کیا ہے اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس رات رزق کی اور عمر کی تقسیم ہوتی ہے۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سب دیکھتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ ناظرین، حدیث میں لکھا ہوا آیا ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، یعنی ان کی بخشش نہیں ہوتی، نمبر 3 کینہ پرور، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 قاتل، نمبر 6 شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور نمبر 7 چغل خور۔ ان 7 لوگوں کی اس عظیم رات میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے؟ کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو؟ ناظرین، ان احادیث کریمہ اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور بزرگان دین کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1 قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔
اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراگاہ کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے، اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، جو اس احادیث سے ثابت ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ ناظرین، تیسری چیز جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض یعنی 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے، تو اس لیے ہمیں ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور ناظرین، جو ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرمائیں گے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنی مغفرت کی دعائیں کیجیے، دوسروں کے لیے دعائیں کیجیے، اور یہ سوچ کے دعا کیجیے کہ انشاءاللہ ہم اپنی مغفرت کروا کے ہی اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔